ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ فرما رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ جس دشمن کے مقابلے میں میں نکلا ہوں میں نے سب کو شکست دی ہے اور اپنا انتقام لیا ہے، لیکن میں پورا بہادر نہیں ہوں۔ تو لوگوں سے پھر پوچھا کہ آپ میں سے سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں ہو پھر تو ہمیں نہیں پتہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ لوگوں میں سب سے بہادر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ کیوں ہے اس کی وجہ بھی بتائی کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہم نے کہا کہ کون کھڑا ہوگا، تو دشمن کی خوف اتنی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ ہمت نہ کر سکا، لیکن ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا جنہوں نے یہ ہمت کی کہ میں کھڑا رہوں گا، اور جب بھی دشمن مشرکین آ رہے تھے تو وہ ہر دفعہ دشمن پر لپکا، جس کی وجہ سے وہ سب سے بہادر ہے۔ ایک اور روایت میں بھی سیم یہی بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے، تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائے، لیکن ایک ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے جو دشمنوں کے غول میں گھس پڑے اور انہوں نے سب کو ایک ایک گونسا رسید کیا، اور جس طرح اس مرد مومن نے وہاں پر کفار کی مشرکین کا مقابلہ کیا تو وہ ہم میں سے کوئی نہ کر سکا، اور نہ ہم میں ہمت تھی کہ ہم دشمن میں آگے جا سکے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ بہادر ہے۔ صحابہ کے ہاں بہادری کا جو تھا وہ ایمان پر تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ آپ کتنا پاور ہے آپ کے ساتھ، وہ ایمان کے لیول پہ تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ سب سے زیادہ ایمان کس کا تھا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ کوئی بھی یہ ہمت نہ کر سکا کہ وہ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے غزوہ بدر کے موقع پر، یا جب دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو مار رہے تھے تو کوئی بھی یہ ہمت نہ کر سکا کہ وہ دشمن کے بیچ میں جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے، لیکن ایک ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے جو دونوں موقع پر انہوں نے خود کو پیش کیا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ بہادری کا جو تھا وہ ایمان پر تھا، وہ اس چیز پر نہیں تھا کہ آپ کے پاس کتنا پاور ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس جتنا پاور ہوتا ہے وہی زیادہ تر ان کو بہادر کہا جاتا ہے، لیکن صحابہ کے ہاں ایمان پر سب کچھ تھا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو مشقتیں برداشت کیے، اور ایک ایمان افروز ایک سیرت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں کھلم کھلا دعوت دینی چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے کہ نہیں ہمیں کھلم کھلا دعوت دینی چاہیے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے، اپنے قبیلوں میں بیٹھ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جب یہ کھلم کھلا دعوت دے رہے تھے کہ اسلام کی طرف آؤ، اللہ ایک ہے، آپ کا جو دین ہے بت پرستی اس کو چھوڑ دو، تو مشرکین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، اور ان کو اتنا مارا کہ عتبہ بن ربیعہ، عتبہ جو تھا وہ فاسق تھا، انہوں نے 2 جوتے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فیس کو اتنا مارا کہ وہ کوئی اس کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے چہرے اور ناک کو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ تو بنو تیم قبیلہ ان کا تھا، بنو تیم کے قبیلے والے آ گئے اور ان کو ایک کپڑے میں لے کے گھر لے گئے، اور انہوں نے وہ فرمانے لگے کہ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مر گئے تو ہم اس کا بدلے میں مشرکین میں سے عتبہ کو ماریں گے، یعنی ان کا قبیلہ جو تھا وہ ان کے ساتھ تب بھی اتنی محبت کرتے تھے، ان پر اتنا یقین تھا، حالانکہ ان کے اپنے والد صاحب بھی مسلمان نہیں تھے، ان کے قبیلے والے بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مر گئے تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو سب جتنے بھی بنو تیم کے قبیلے والے تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں ان کے والد صاحب ابو قحافہ بھی بیٹھے تھے، تو ان کو بار بار کوشش کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ بات کرے، لیکن وہ بے ہوش تھے، وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو دن کے آخر میں
جب ان کو ہوش حواس میں وہ آئے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ڈائریکٹ انہوں نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے. یعنی ایمان کا وہ لیول دیکھ لے، ان کا چہرہ مبارک اتنا ان کو مارا تھا کہ وہ کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو یا کوئی اور ہے. لیکن اس ٹائم بھی ان کو یہ فکر نہیں تھی، صبح سے وہ بے ہوش تھا، وہ ہوش میں آئے، انہوں نے کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، اور اسٹل وہ ان کو یہ فکر ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حالت میں.